اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایام فاطمیہ کا آغاز ہو چکا ہے اور یہ ایام 13 جمادی الاول سے 3 جمادی الثانی تک جاری و ساری ہوتے ہیں، اور ان ایام میں جو 3 ہفتے یا کم و بیش 21 دن پر مشتمل ہیں، ہم بی بی کی ذات مقدسہ پر گفتگو کرتے ہیں۔ بظاہر یہ 3 ہفتے کا دورانیہ یا 21 دن زیادہ لگتا ہے، لیکن دیکھا جائے 14 معصومین میں جہاں 13 مرد حضرات ہیں، وہاں ایک خاتون معصومہ ہونے کے ناطے بی بی کا حق اس سے بھی زیادہ بنتا ہے۔ اور دیکھا جائے بی بی کی ذات مقدسہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے تو 21 دن کیا پوری زندگی ناکافی ہے بی بی کے مسائل، بی بی کے مصائب اور بی بی کی فضیلتوں کو گننے کے لیے۔ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے ہماری جدہ فاطمۃ الزہرا کو درک کر لیا، اس نے لیلۃ القدر کو درک کر لیا۔ بی بی کی فضیلت، بی بی کی سیرت تو بہت دور کی بات، اگر بی بی کے نام کا تعارف اور معرفت حاصل کر لی جائے تو بھی بڑا کمال ہوگا۔ چنانچہ اس نشست میں ہم بی بی سیدہ کے نام یعنی فاطمۃ الزہرا کی تعارف اور کی معرفت حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے یہ بات ذہن میں رہے کہ لفظ فاطمہ یا اسم فاطمہ یا نام فاطمہ روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو وحی کی کہ جو بی بی کی ولادت کے بعد اللہ نے کی اور یہ کہا کہ تم زبان محمد پر اسم فاطمہ کو جاری کر دو۔ اور آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ جب کسی بچے کی یا بچی کی ولادت ہوتی ہے تو اس کے والدین اس کے نام کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، پیدائش سے پہلے، پیدائش کے بعد، اور ایک نام ایک دم سے دل میں بیٹھ جاتا ہے کہ بس یہ نام زیادہ مناسب رہے گا۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ بی بی کی ولادت کے بعد، اور ویسے بھی رسول اللہ جرت ہی نہیں کر سکتے کہ خود سے کوئی نام تجویز کریں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ چنانچہ اللہ نے فرشتے کو وحی کی اور فرشتے نے آپ کی زبان پر اسم فاطمہ جاری کر دیا اور وہی آپ کا نام قرار پایا۔ یہ نام اتنا اہم ہے اور اس نام میں اتنی تاثیر ہے، اتنی ہیبت ہے اور اتنا متوجہ کرنے والا نام ہے کہ جب بی بی دربار خلافت میں وقت کے حاکم کے پاس جاتی ہیں اور باغ فدق پر احتجاج کرتی ہیں۔ باغ فدق پہ احتجاج تو ایک بہانہ تھا، دیکھا جائے تو بی بی امت مسلمہ کی بے وفائی اور امت مسلمہ کی گمراہی پر گفتگو کرنے گئی تھی اور ان کو بھولا ہوا سبق یاد دلانے کی کوشش کی تھی۔ چنانچہ گفتگو کرنے سے پہلے وہ اپنی شناخت، وہ اپنا تعارف کرواتی ہیں کہ یہ نہ ہو کہ لوگ کہیں ہمیں نہیں معلوم کون عورت آئی تھی اور وہ کیا کہہ کر چلی گئی، اور اگر وہ کچھ کہہ کر بھی گئی تو ہماری نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں کہ کیوں کہ وہ کوئی خاص عورت نہیں تھی۔ چنانچہ بی بی ابتدا ہی میں اپنا تعارف کرواتی ہیں اور اپنے تعارف کے لیے اسم فاطمہ تجویز کرتی ہیں۔ بی بی خطبے کے آغاز میں فرماتی ہیں ایھا الناس اعلموا فاطمہ و ابی محمد،
ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ کہ میں بے شک فاطمہ ہوں۔ اور یہ وہ نام ہے جس کی جلالت، جس کے جمال اور جس کی گہرائی اور گہرائی کا اندازہ وہ خود رسول اللہ کی زبانی سن چکے ہیں۔ اور پھر اپنے والد کا تعارف کہ دیکھو میری نسبت جس خاندان سے ہے اس خاندان کا سربراہ تمہارا نبی ہے، کہ جس کی وجہ سے تمہیں اس دنیا میں کوئی قدر و منزلت حاصل ہوئی۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لوگوں نے بی بی فاطمہ اور ان کے نام کی کوئی قدر نہ کی اور ان کو نہیں پہچانا، اگر پہچانا بھی تو اپنی دنیاوی ہوس کا شکار ہو کے ان کی پاسداری نہ کی، ان کے حقوق کو نہ پہچانا، اپنے فرائض کی انجام دہی نہ کی۔ چنانچہ وہ مظالم میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ فاطمہ نام کی عورت، علی حسن و حسین نام کا مرد ان کو آنکھوں میں کھٹکتا تھا۔ چنانچہ آئمہ کی ہمیشہ سے یہ تاکید رہی کہ اپنے بچوں کے نام اہل بیت کے ناموں پر رکھو، بچیوں کے نام فاطمہ و زینب پہ رکھو اور مردوں کے نام محمد، علی، حسن و حسین پہ رکھو۔ اور اس میں فاطمہ کی تو خاص طور پہ تاکید کی گئی۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص سے چھٹے امام نے کہا کہ اگر تمہارے ہاں بچی ہوئی تو اس کا تم کیا نام رکھو گے؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں اس کا نام فاطمہ رکھوں گا۔ آپ نے کہا کیا تم اس کا نام فاطمہ رکھو گے؟ یعنی بڑے حیران ہوئے اور بہت خوش ہوئے۔ حیرانگی اور خوشی کی ملی جلی کیفیت میں آپ نے اس سے پوچھا دوبارہ، کیا تم واقعی اس کا نام فاطمہ رکھو گے؟ تو اس نے کہا ہاں میں اس کا نام فاطمہ رکھوں گا۔ پھر امام نے برجستہ کہا کہ دیکھو اگر تم اس کا نام فاطمہ رکھنا تو اس کو گالیاں مت دینا، اس کو تماچا نہ مارنا اور اس کا احترام کرنا۔ اور ایک اور جگہ اس سے ملتی جلتی ہدایت اور نصیحت، امام کے پاس ایک صحابی آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ امام میرے ہاں بچی کی ولادت ہوئی ہے۔ آپ نے پوچھا تم نے اس کا نام کیا رکھا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اس کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ اور امام اتنے خوش ہوئے کہ 3 مرتبہ کہا آہ آہ آہ، کہ تم نے کیا نام رکھا، یعنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے پھر وہی نصیحت کہ دیکھو اس کو مارنا نہیں، اس کو گالیاں مت دینا، اس پہ لعنت ملامت نہیں کرنا۔ کسی حد تک یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس دور میں عرب کے معاشرے میں جو جہالت پھیلی ہوئی تھی اسلام سے پہلے، اس کا سایہ تھوڑا بہت تو تھا کہ لڑکی کی پیدائش پہ لوگ منہ بناتے تھے، اور یہ منحوس سایہ اور یہ منحوس بدعت اور یہ مکروہ فعل، قبیح فعل آج تک ہماری زندگیوں میں، ہماری سوسائٹی میں موجود ہے کہ خواتین خصوصی طور پہ منہ بناتی ہیں جب دیکھتی ہیں کہ بہو کے ہاں بیٹی ہوئی ہے، اور اسی کے گرد ہمارے ڈرامے، ہمارے افسانے، ہمارے معاشرے کے مختلف کردار گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دوسری اہم توجہ جو پیش کی جا سکتی ہے کہ امام نے ایسا کیوں کہا، تو امام نے غالباً پرورش کے حوالے سے، تربیت اولاد کے حوالے سے چند ہدایات دینی چاہیے کہ دیکھو بچوں کو مارنا نہیں چاہیے، برا بلا نہیں کہنا چاہیے، ان کو رسپیکٹ دینی چاہیے تاکہ وہ بھی بدلے میں رسپیکٹ دیں، اور جو کچھ آپ ان کے ساتھ کریں وہ اور لوگوں کے ساتھ کریں۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امام کی نصیحت میں اور زیادہ گہرائی ہے۔ امام جب یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس کو تماچا نہ مارنا، تو گویا امام یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو ہماری جدہ کا نام بھی فاطمہ تھا اور ان کو تماشا مارا گیا، ان کو تازیانہ مارا گیا، دیکھو تم اس کو گالیاں مت دینا۔ گویا امام کہنا چاہ رہے تھے ہماری جدہ کا بھی نام فاطمہ تھا اور ان کو جھٹلایا گیا، جھوٹا کہا گیا کہ جب انہوں نے فتح کے حوالے سے اپنی گواہی کو پیش کیا اور بطور گواہ ان کو جھٹلایا گیا۔ وہ فاطمہ کے جو تنہا خاتون تھی مباہلہ میں، اور مباہلہ کے میدان میں عیسائیوں کو جھوٹا ثابت کیا،
اس فاطمہ کو، اس سچی، اس صادق، اس صدیقہ کو لوگ جھوٹا ثابت کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ کہ اس کا احترام کرنا، گویا آپ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ ہماری جدہ کا نام فاطمہ تھا، اور ان کا احترام تو خود ان کے والد نے کیا جو رحمت للعالمین تھے، کہ جب فاطمہ آتی تو وہ اپنے جگہ سے کھڑے ہو جاتے۔ اسلام نے کسی کے احترام کے لیے کھڑے ہونے کو معیوب جانا ہے۔ اس زمانے میں بادشاہوں کے لیے، رؤوسان قریش یا رئیسوں کے لیے یا قبائلوں کے سردار کے لیے یا کسی امیر دولت مند کے لیے لوگ کھڑے ہو جایا کرتے تھے، تو اسلام نے اس کو برا جانا ہے۔ ہاں، یہ کھڑا ہونا تعظیم کے لیے فقط 2 افراد کے لیے مخصوص کر دیا گیا، ایک تو والدین کے لیے اور ایک اساتذہ کے لیے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں، یہاں پہ اولاد نہیں بلکہ والدین یا والد اپنی اولاد کے لیے کھڑا ہو رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بی بی سیدہ اپنے ایک لقب ام ابیہا کو صحیح ثابت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ دیکھو میرا باپ میرے لیے کھڑا ہو رہا ہے تو یقیناً میں ام ابیہا ہوں۔ اور نہ صرف کھڑے ہوتے بلکہ اپنی جگہ پر بی بی سیدہ کو بٹھاتے، اپنی بیٹی کو بٹھاتے۔ باپ یا کوئی بڑا شخص کسی جگہ بیٹھا ہو اور کوئی بچہ داخل ہو تو نہ تو وہ کھڑا ہوتا ہے نہ وہ اپنی جگہ چھوڑتا ہے اس بچے کے لیے، یعنی جگہ چھوڑنا تو بہت دور کی بات، وہ تو کھڑا بھی نہیں ہوتا۔ یہاں رسول کھڑے بھی ہو رہے ہیں اور اپنی جگہ کو پیش کر رہے ہیں اپنی بیٹی کے لیے۔ خود بیٹھے ہوئے تھے ننگی زمین پر، خاک پر، لیکن جب بیٹی کو بٹھا رہے ہیں تو اپنی چادر اتار کے اس زمین پہ بچھا رہے ہیں اور پھر اپنی بیٹی کو بٹھا رہے ہیں۔ اس قدر احترام بی بی سیدہ کا۔ جب سفر پہ جا رہے ہیں تو سب سے آخر میں بی بی سیدہ سے ملتے ہیں۔ آدمی آخر میں سب سے پسندیدہ شخصیت سے ملتے ہوئے روانہ ہوتا ہے کہ تاکہ کم از کم دورانیہ ہو جدائی کا۔ اور جب آتے تو سب سے پہلے اپنی چہیتی بیٹی یا اپنی اکلوتی بیٹی اور اپنی محبوبہ بیٹی سے ملتے، یعنی کم سے کم دورانیہ ہو جدائی کا۔ اور جب بھی فاطمہ سے ملنے جاتے یا فاطمہ ان سے ملنے آتی، شادی کے بعد بھی، تو گلے لگاتے اور پیار کرتے۔ اس قدر کہ امہات میں سے کسی نے ایک دفعہ اعتراض کیا کہ فاطمہ اتنی بڑی ہو گئی ہے، شادی شدہ ہو گئی ہے، آپ اس طرح اس کو بچوں کی طرح گلے لگا کے پیار کرتے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ میں جب فاطمہ کو پیار کرتا ہوں تو مجھے جنت کے میووں کی خوشبو آتی ہے۔ اور بالکل صحیح ہے، کیونکہ فاطمہ کی تخلیق جنت کے سیب کو تناول کرنے کے بعد ہوئی، ان کی ولادت جو سبب بنا آپ کی ولادت کا۔ تو یہ وہ احترام تھا جو رسول اللہ نے روا رکھا فاطمہ کے لیے، جو رسول اللہ نے روا رکھا خاتون جنت کے لیے۔ اس کے بعد اگر کوئی شخص مثلاً اسلام کی تعلیمات اور چھٹے امام کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے اپنی بچی جس کا نام فاطمہ ہے، فقط نام کی وجہ سے اس کا احترام کرے کہ یہ نام بی بی سیدہ کا تھا اور اس نام کی وجہ سے میں اس کا احترام کر رہا ہوں، تو یقیناً اس نام کی برکت سے اس گھر میں بھی برکت ہوگی۔ اور کیا برکت ہوگی؟ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ لا تدخل الفقر بیتا اسم محمد و فاطمۃ من النساء۔ لا تدخل الفقر بیتا، اس گھر میں فقر داخل نہیں ہو سکتا، فیہ اسم محمد، جس میں کسی کا نام محمد ہو، و فاطمۃ من النساء، یا عورتوں میں سے کسی کا نام فاطمہ ہو۔ یہ 2 نام ہوں گے اگر گھر میں کسی کے، تو انشاءاللہ اس گھر میں فقر و فاقہ نہیں ہوگا۔ اور کیوں ہو؟ کیونکہ ان دونوں شخصیات نے، محمد اور فاطمہ، ان دونوں شخصیات نے فقر و فاقہ کو دور کیا اور مسلمانوں کا پیٹ بھرا اور امت کو سیراب کیا۔ ہمیں واقعہ ملتا ہے کہ ایک دفعہ جب مکے میں قحط پڑا تو رسول اللہ نے تمام دولت خرچ کر دی خدیجہ کی اور اناج خرید کے لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ اور جب ایک شخص اناج کی تقسیم کے بعد رسول کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ رسول اللہ، میں نے سنا ہے کہ آپ نے لوگوں میں اناج تقسیم کیا تو مجھے بھی دیجئے، تو آپ نے کہا کہ اب تو اناج تقسیم ہو چکا، اب میرے پاس کچھ نہیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں تو کچھ لیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ رسول اللہ نے اپنی قمیض اتار کے اس کو دے دی اور اناج کا تھیلا بطور قمیض زیب تن کر کے گھر تشریف لائے۔ اور بس جناب سیدہ نے اپنے بابا کی پیروی اور اطاعت کرتے ہوئے
اسی طرح کی سخاوت کا مظاہرہ کیا اپنی شادی والے دن، کہ جب ایک فقیر نے صدا لگائی اور اپنی گھر کی عورت کے لیے لباس مانگا، تو آپ نے بجائے اس کے کہ پرانا لباس دیتی، نیا عروسی جوڑا دے دیا شادی والے دن، اور پرانا لباس زیبتاً کیے رہیں۔ جب رسول آئے اور پوچھا کہ بھئی تمہارا عروسی جوڑا کہاں گیا، تو آپ نے فرمایا کہ وہ میں نے فقیر کو دے دیا۔ تو آپ نے کہا آج تمہاری شادی کا پہلا دن ہے، علی آتے تمہیں دیکھتے تو خوش ہوتے، تم پرانا جوڑا دے دیتی اور نیا جوڑا اپنے لیے رکھ لیتی۔ تو بی بی نے کہا کہ میں آپ کی برابری تو نہیں کر سکتی، ہاں آپ کی اتباع کر سکتی ہوں۔ میں نے اپنی ماں خدیجہ کی زبانی سنا کہ ایک دفعہ آپ نے اناج کی تقسیم کے بعد اپنی قمیص تک دے ڈالی تھی، اور پھر رسول اللہ نے اپنی بیٹی کے لیے دعا کی، اور اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے تحریر کی صورت میں فرشتے کے ہاتھوں ایک صندوق میں بند کر کے بھیجا، اور وہ تحریر یہ تھی کہ اللہ نے فاطمہ، علی، حسن و حسین کے چاہنے والوں کے لیے جنت لکھ دی۔ تو یہ وہ برکت تھی جو جناب سیدہ کی وجہ سے، ان کی سخاوت کی وجہ سے ہمیں ملی، ان لوگوں کو ملی جو فاطمہ اور اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ اور جب پیٹ بھرنے کی باری آتی ہے تو وہ گھر میں کچھ نہیں بچاتے، اور جس طرح فاطمہ نے اپنے پدر گرامی کی اطاعت کی، اتباع کی، اسی طرح آپ کے بیٹوں نے بھی آپ کی اطاعت اور پیروی کی، کہ جب حسنین بیمار پڑتے ہیں تو رسول کی نصیحت کے مطابق، مشورے کے مطابق آپ 3 روزے کی نظر مانتی ہیں، اور جب وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو وہ 3 روزے رکھتی ہیں۔ آپ کے ساتھ مولا علی، فضہ اور جناب حسنین بھی روزہ رکھتے ہیں۔ اور آپ نے پھر سنا ہوگا کہ ایک دن ایک مسکین آتا ہے افطار کے وقت، ایک دن یتیم آتا ہے، اور ایک دن اسیر آتا ہے، اور تینوں دن جناب سیدہ اپنی روٹی اس کو دے دیتی ہیں، واحد روٹی جو افطار کی۔ اور صرف آپ ہی نہیں دیتی، مولا علی، فضہ اور 2 چھوٹے چھوٹے بچے جنہوں نے نظر بھی نہیں مانی تھی، وہ بھی اپنی روٹی دے دیتے ہیں۔ اور پھر سورہ دہر کی آیت اترتی ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ اللہ کی محبت میں یتیموں کو، اسیروں کو اور مساکین کو سیراب کرتے ہیں۔ تو یہ وہ محمد، یہ وہ فاطمہ، یہ وہ عظیم شخصیات کہ جنہوں نے مسلمانوں کو سیراب کیا، جنہوں نے مسلمانوں کا پیٹ بھرا اور محتاجی اور فقر کو دور کیا۔ نہ صرف محتاجی اور فقر کو دور کیا بلکہ روم و فارس کی سلطنتیں ان کے سرنگوں ہوئی، اور ان کی فتوحات کی خوشخبری خود رسول اللہ اپنی زندگی میں دے گئے۔ یہ وہ فاطمہ ہے، یہ وہ اسم فاطمہ ہے، یہ وہ الہامی اسم ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے زبان محمد پہ جاری کیا۔ آئیے اس فاطمہ کی مزید تحقیق اور تفصیل میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ اسم فاطمہ اپنے اندر کیا کیا پیغامات پوشیدہ رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ لفظ فاطمہ کا روٹ ورڈ یا حروف اصلی فاطمہ یعنی فاطمہ ہے، چھڑانا، دور رکھنا، اور عربوں میں یہ لفظ یعنی فاطمہ اس کے لیے بولا جاتا تھا، اس عورت کے لیے کہ جس نے اپنے بچے کا دودھ چھڑوا دیا ہو۔ لیکن جب اللہ کسی کا نام فاطمہ رکھے تو فقط یہ سطحی معنی اس کے ذہن میں نہیں ہوتے، بلکہ ایک دقیق، ایک وسیع اور مہم معنی اپنے لیے فاطمہ پوشیدہ رکھے ہوئے ہوتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں مختلف روایات میں اس چھڑانے، دور رکھنے کے حوالے سے مختلف توجیحات پیش ہوئی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق فاطمہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے دور کر دیا، بلکہ اس کے چاہنے والوں کو بھی جہنم کی آگ سے دور کر دیا۔ کہتے ہیں کہ جب جناب سیدہ کو جنت میں جانے کا کہا جائے گا تو وہ رک جائیں گی، تو خدا ان سے پوچھے گا کہ آپ کے رکنے کا سبب کیا ہے، تو وہ کہیں گی یا رب احببت ان یعرف قدری فی مثل هذا یوم،
کہ اے اللہ میں چاہتی ہوں کہ میری قدر و منزلت اس طرح ہو کہ جس طرح یہ دن واضح اور روشن، یعنی جس طرح یہ دن اور واضح اور روشن اور حقیقت ہماری طرح ہے، اس طرح میری قدر و منزلت بھی واضح کر۔ پھر اللہ تعالیٰ جناب سیدہ کو کہے گا کہ آپ جنت کے دروازے پہ کھڑی ہو جائیں اور اپنے چاہنے والوں کو چن چن کر جنت میں داخل کریں۔ چنانچہ آپ ایسا ہی کریں گی اور اپنے چاہنے والوں کو چن چن کے جنت میں داخل کریں گی۔ یہی نہیں، کہا یہ جاتا ہے کہ بی بی کے چاہنے والوں کے چہروں کی پیشانی پہ لکھ دیا جائے گا مومن، اور بی بی کے دشمنوں کے چہروں کی پیشانی پہ لکھ دیا جائے گا کافر۔ یعنی بی بی کی محبت اور دشمنی کفر و ایمان کا مسئلہ بن جائے گی۔ اب جو مومن ہوگا، یعنی جس کی پیشانی پہ مومن لکھا ہوگا، اس کو جنت میں ڈال دیا جائے گا، اور جس کی پیشانی پہ کافر لکھا ہوگا وہ دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ ایک مومن کثرت گناہ کی وجہ سے جہنم میں ڈالنے کے لیے لے جایا جا رہا ہوگا۔ عین جہنم کے کنارے جناب سیدہ اس فرشتے کو روک لیں گی اور خدا کی طرف شکوہ کر کے کہیں گی، اے خدا تو نے تو کہا تھا کہ میرے چاہنے والوں کو جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ تو خدا کہے گا میں تو اس لیے اس کو جہنم میں ڈالنے کے لیے لے جا رہا تھا کہ تم اس کے لیے آڑ بنو اور اس کے لیے شفاعت کرو، اور تمام اہل محشر یہ دیکھ لیں کہ میں تمہاری شفاعت کو قبول کرتا ہوں۔ چنانچہ پھر اللہ حکم دے گا اور اس شخص کو دوبارہ جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ لیکن یہاں پہ ایک بات جس کی وضاحت اشد ضروری ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اب تو شفاعت کا ذمہ بی بی نے لے لیا، اب ہم جتنے چاہیں گناہ کریں، کوئی ہمیں روکنے والا نہیں۔ تو جب آپ گناہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، جہنم میں جانے کے لیے بضد ہیں، تو پھر آپ کو جنت کی ہوا کھانی ہی چاہیے۔ چنانچہ پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کچھ چاہنے والوں کو، ہمارے چاہنے والوں کو ہماری شفاعت اس وقت ملے گی جب وہ جہنم میں جل کر کوئلہ بن چکے ہوں گے۔ یہ بھی ہوگا جو جہنم میں جانے پہ تلے ہوئے ہیں، جنہوں نے نمازوں کو ترک کیا ہوا ہے، جنہوں نے روزوں کو ترک کیا ہوا ہے، جنہوں نے جھوٹ کو اپنا شعار بنایا ہوا ہے، غیبت ان کی گٹھی میں مل گئی ہے، ان کو تو پھر جہنم کی ہوا کھانی پڑے گی، جن کو توبہ کا بھی کوئی خیال نہیں۔ چنانچہ پھر کہیں جا کے ان کو شفاعت ہوگی۔ لیکن یہاں یہ بات واضح رہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، ہم تو اہل بیت کے ماننے والے ہیں اور پنجتن کے چاہنے والے ہیں، اور اگر جائیں گے بھی تو کچھ دنوں کے لیے، تو کہا یہ جاتا ہے کہ جناب زہرا اس وقت تک جنت میں نہیں داخل ہوں گی جب تک ایک ایک مومن، یعنی آخری شیعہ، آخری مومن بھی جنت میں نہ داخل ہو جائے۔ اور کچھ جگہوں پہ یہ مدت 3000 اور کچھ جگہوں پہ 30,000 یا اس سے بھی زائد۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ وہ شخص جو گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جلایا جائے گا، یہ تو اس کا اپنا فعل ہے، اس کی اپنی خطا لغزش ہے کہ جس کی وجہ سے وہ جہنم میں جلایا گیا، لیکن آپ اپنے جہنم میں جلنے کی وجہ سے بی بی سیدہ کو تکلیف دے رہے ہیں، اور وہ جنت کے دروازے پہ کھڑی آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ چنانچہ گناہ کرنے سے پہلے سوچ لیجئے، کیا میں بی بی کے کھڑے ہونے کا، بی بی کے اذیت دینے کا سبب تو نہیں بن رہا؟ ہم بڑے مزے سے ان لوگوں پہ لعنت بھیج دیتے ہیں، برا بھلا کہہ دیتے ہیں، تبرہ کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے بی بی کو دربار میں کھڑا رکھا اور ایک اندازے کے مطابق 2 گھنٹے سے زیادہ کھڑا رکھا اور بیٹھنے کا بھی نہیں کہا، اور جو احتجاج کیا انہوں نے کھڑے کھڑے کیا، تو کیا 2 گھنٹے کھڑے رکھنے والا شخص جو اس کا سبب بن رہا ہے وہ زیادہ قابل لعنت، قابل ملامت ہے، یا وہ شخص جو ہزاروں سال بی بی کے کھڑے ہونے کا سبب بن رہا ہے؟ نہ صرف کھڑے ہونے کا سبب بن رہا ہے بلکہ بی بی کی شرمندگی کا بھی سبب بن رہا ہے کہ بی بی کا کیسا چاہنے والا ہے کہ جو جہنم کی آگ کی سزا پا رہا ہے۔ چنانچہ کوشش کیجئے کہ چھٹے امام کے مصداق کہ ہمارے لیے زینت بنو، ہمارے لیے باعث توہین نہ بنو۔ چنانچہ قیامت کے دن کوشش کیجئے بی بی کے لیے باعث عزت و افتخار بنے، باعث ذلت نہ بنے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ چھڑانے والی یا دور رکھنے والی، یا جس کو دور رکھا گیا ہو،
ایک روایت میں ملتا ہے کہ جناب سیدہ کو ہر قسم کی نجاست، برائی اور شر سے دور رکھا گیا ہے، اس لیے آپ کا نام فاطمہ، اور اس کی گواہی خود قرآن دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 33 میں اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یعنی اے اہل بیت، اللہ نے تو یہ ارادہ کر لیا ہے کہ تم سے رجس کو، نجاست کو دور رکھے اور تم کو پاک و پاکیزہ کر دے، رکھے جس طرح پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ یہاں یہ احتیاط مد نظر رہے کہ رجس کو، نجاست کو دور رکھے، نہ کہ دور کر دے۔ اگر ہم دور کر دے کا ترجمہ کریں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بی بی نعوذ باللہ نجس تھی، گناہ آلود تھی، گناہ گار تھیں، اور پھر ان سے نجاست کو دور کیا گیا۔ جی نہیں، بی بی پیدائشی ان کی تخلیق جب سے ہوئی اس وقت تک، ان کی شہادت تک، اور انشاءاللہ قیامت اور اس کے بعد تک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجاست سے دور رہی ہیں، اور اللہ چاہتا ہے کہ اسی طرح دور رہیں۔ چنانچہ اہل بیت، ائمہ، 14 معصومین ہمیشہ سے شر، برائی اور نجاست سے دور رہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور توجیہ جو فاطمہ کے نام سے کی جاتی ہے کہ وہ عورت کہ جس کو ہر قسم کی جہالت سے دور کر دیا گیا ہو۔ یقیناً سلونی کے منبر کی دعوے دار کی زوجہ کا علم خود کسی عورت سے کم نہیں ہوگا۔ سلونی قبل ان تفقدونی کا دعوے دار جب گھر میں بیٹھا اپنی زوجہ کو کچھ بتلانا چاہ رہا تھا اور آئندہ کے آنے والے حالات کے بارے میں لب کشائی کرنے والا تھا، تو بی بی نے کہا کہ اگر آپ کہیں تو میں آپ کو بتاؤں۔ وہ بڑے حیران ہوئے، مولا کہ میں ایک بات غیب کی، آئندہ آنے والے حالات کی بتانا چاہ رہا ہوں، اور اس سے پہلے میری زوجہ فاطمہ کہہ رہی ہے میں آپ کو بتلاؤں۔ تو علی نے کہا آپ بتلائیے، اور جب انہوں نے بتلانا شروع کیا تو علی کی حیرت کی انتہا نہ رہی، اور یہ بات جب آپ نے رسول اللہ کو بتائی تو رسول اللہ بھی مسکرائے، اور بعد میں پتہ چلا کہ جناب سیدہ کو یہ معلومات ایک فرشتے کے ذریعے ہوئی۔ اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب رسول اللہ کی شہادت ہو گئی تو ایک فرشتہ آپ کی دلجوئی کے لیے، آپ کی تسلی کے لیے، آپ کی غمخواری کے لیے اور آپ کا دکھ درد سمیٹنے کے لیے آپ کے پاس آتا اور آپ کو آئندہ ہونے والے حالات کی خبر دیتا۔ اور جب آپ نے یہ بات مولا کو بتائی تو مولا علی نے کہا کہ اب یہ فرشتہ آئے تو مجھے بتلا دینا۔ جب وہ فرشتہ آیا اور جناب سیدہ نے آپ کو بتلایا تو مولا علی جو ہے قلم و کرتاس لے کے بیٹھ گئے، وہ تمام باتیں لکھنے لگے، اور ان 75 یا 95 دنوں میں ایک ضخیم کتاب تیار ہو گئی جس کو ہم مصحف فاطمہ کہتے ہیں۔ مصحف فاطمہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قیامت تک کے حالات، ہر شخص کی زندگی اور ہر جگہ ہونے والے واقعے کا مفصل بیان اس کتاب میں موجود ہے۔ اور یہ کتاب یعنی مصحف فاطمہ کتاب جفر سے الگ ہے۔ کتاب جفر میں مسائل کے حل یعنی دیت کے مسائل، میراث کی اور دیگر مسائل ہیں، جبکہ مصحف فاطمہ میں آئندہ آنے والے حالات کا تذکرہ موجود ہے۔ اس کے بعد 5واں معنی یا 5ویں توجیہ جو فاطمہ کی جاتی ہے وہ اس طرح کہ خود مولا نے ایک دفعہ کسی سے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ لفظ فاطمہ کے کیا معنی ہیں؟ تو اس نے مختلف معنی بتائے، تو مولا نے کہا کہ اس کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ فاطمہ کو میراث کے جھگڑوں سے دور رکھا گیا، اس لیے ان کا نام فاطمہ ہے، کیونکہ رسول اللہ نے مختلف قبائل کی عورتوں سے شادی کی تھی، چنانچہ اس کا امکان تھا کہ میراث کے حوالے سے مختلف قبائل میں رسول کی مختلف اولادوں کی وجہ سے نزاع یا جھگڑا کھڑا ہو جائے۔ چنانچہ رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے فقط ایک اولاد دی یعنی فاطمہ الزہرا، چنانچہ میراث کے جھگڑوں کو اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ یہ 5 توجیحات فاطمہ الزہرا
کے حوالے سے، جناب فاطمہ اسم فاطمہ کے حوالے سے۔ اب آئیے ہم چلتے ہیں زہرا کے معنی و مفہوم کی طرف۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ پہلا مفہوم، ایک روایت کے مطابق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پڑھ اللہم صلی علی محمد کہ چچا جناب حضرت عباس بن عبد المطلب آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم اور آپ ایک ہی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، اور جب ہم ایک ہی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں تو علی ہم میں سب سے افضل کیوں؟ تو رسول اللہ نے ایک طویل حدیث میں تخلیق پنجتن کا تذکرہ کیا کہ جس میں علی کی فضیلت بھی آ گئی اور جناب سیدہ کی، اور پھر وہ قائل ہو گئے۔ رسول نے فرمایا کہ جب کائنات نہیں وجود میں آئی تھی، جب جنت بھی نہیں تھی، دوزخ بھی نہیں تھی، نہ زمین و آسمان تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک کلمہ جاری کیا اور اس کلمے سے نور وجود میں آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا کلمہ جاری کیا اور اس سے روح وجود میں آئی۔ پھر اللہ نے روح اور نور کو آپس میں ملا دیا اور اس سے میرا نور تخلیق کیا، یعنی رسول وجود میں آئے، اور رسول کے نور سے عرش کو تخلیق کیا، چنانچہ رسول عرش سے افضل۔ پھر اس کے بعد علی کے نور کو تخلیق کیا اور علی کے نور سے آسمانوں کو پیدا فرمایا، چنانچہ علی آسمانوں سے افضل۔ اس کے بعد حسن کے نور کو پیدا کیا اور حسن کے نور سے آفتاب کو تخلیق کیا، چنانچہ امام حسن سورج سے، آفتاب سے افضل۔ اس کے بعد حسین کو تخلیق کیا اور حسین کے نور سے قمر یعنی چاند کو تخلیق کیا، چنانچہ حسین چاند سے افضل۔ پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں ایک ظلمت، ایک اندھیرا طاری کر دیا اور اتنی زیادہ تاریکی پیدا ہو گئی کہ فرشتے گھبرا گئے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے خدا تو اس کائنات میں روشنی کر تاکہ ہم اس ہیبت سے نجات پائیں، اس خوف سے نجات پائیں جو ہمارے دلوں میں پیدا ہو گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے نور فاطمہ کو پیدا کیا اور اس کی شمع کو جب جلایا گیا تو اس پوری کائنات میں روشنی ہوئی۔ چنانچہ رسول مولا علی حسن و حسین کے ہوتے ہوئے بھی تاریکی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس تاریکی کو فاطمہ کے وجود سے ختم کیا۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جناب سیدہ کی معرفت کا نور جب کسی کے دل میں پیدا ہوتا ہے تو باقی چار نور بھی سمجھ میں آ جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جناب سیدہ کے تعارف کو وسیلہ بنایا بقیہ پنجتن کے تعارف کا، کہ جب فرشتوں نے پوچھا کہ اس چادر کے نیچے کون ہے، تو اللہ نے کہا ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، وہ فاطمہ ہے، اللہم صلی علی محمد، وہ فاطمہ ہیں، وہ ان کے والد ہیں، وہ ان کے شوہر ہیں، ان کے بیٹے۔ حالانکہ خدا یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ وہ محمد ہیں، وہ ان کی بیٹی، وہ ان کے داماد اور وہ ان کے نواسے یا مولا علی، لیکن اللہ نے تعارف فاطمہ سے شروع کیا۔ چنانچہ فاطمہ پہلی سیڑھی ہے، فاطمہ پہلا قدم ہے، فاطمہ کنجی ہے تعارف کا بقیہ اہل بیت کے لیے اور بقیہ پنجتن کے لیے۔ اس کے بعد دوسری توجہ زہرا کی اس طرح دی جاتی ہے کہ جناب زہرا جب عبادت کے لیے کھڑی ہوتی تو ان کے مصلے سے ایک نور پیدا ہوتا۔ کہتے ہیں جب وہ صبح کی نماز پڑھتی تو سورج جیسا نور پیدا ہوتا جو پورے مدینے کو روشن کر دیتا۔ سارے مدینے والے بھاگتے ہوئے اس نور کے منبع، مرکز، محور یعنی رسول کے گھر کی طرف چل پڑتے، اور پھر رسول سے پوچھتے کہ یہ نور کیسا نور ہے؟ تو رسول فرماتے کہ میری بیٹی فاطمہ فجر کی نماز پڑھ رہی ہے۔ اس کے بعد ظہر کے وقت ایک زرد رنگ کا نور مثل قمر پیدا ہوتا جو پورے مدینے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا۔ چنانچہ مدینے والے
اس نور کے مرکز و منبر و محور کی طرف بھاگتے، یعنی رسول کے حجرے کی طرف، اور رسول کے گھر آ کے رسول سے پوچھتے ہیں رسول یہ نور کیسا ہے؟ آپ فرماتے ہیں میری بیٹی ظہر کی نماز ادا کر رہی ہے۔ پھر اس کے بعد مغرب کے وقت ایک نور پیدا ہوتا جو پورے مدینے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا، اور یہ نور مثل کوکب دری ہوتا، ایک ستارے کی روشنی کے مانند۔ پھر تمام لوگ اس نور کے مرکز و محور و منبر کی طرف جاتے ہیں، منبع کی طرف، اور رسول سے پوچھتے کہ یہ نور کیسا ہے؟ تو رسول فرماتے میری بیٹی مغرب کی نماز ادا کر رہی ہے۔ تو یہ وہ نور تھے جو جناب فاطمۃ الزہرا کی عبادت کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں اور پورے مدینے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ چنانچہ مدینے والوں کو تو جناب سیدہ کا مشکور ہونا چاہیے کہ آپ کی وجہ سے ہمارا پورا شہر جو ہے روشن ہو گیا، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ انہی مدینے والوں نے رسول کی شہادت کے بعد گلے شکوے کیے اور مولا سے یہ کہا کہ آپ کی زوجہ کے گریے کی وجہ سے مدینے والے سو نہیں پاتے، چنانچہ آپ ان کو کہیں کہ یا تو وہ دن میں گریہ کریں یا رات میں، اور پھر اس پہ بس نہیں کیا کہ وہ مدینے میں گریہ کریں، چنانچہ مولا نے آپ کے لیے مدینے سے باہر بیت الحزن تعمیر کیا۔ ایک تیسری توجہ جو زہرا کے نام سے پیش کی جاتی ہے وہ یہ پیش کی جاتی ہے کہ جناب سیدہ کو جنت میں ایک قبہ، ایک گنبد نما محل سفید موتیوں سے بنا ہوا دیا جائے گا، اور بہت ہی وسیع و عریض ہوگا اور اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے 1,00,000 دروازے ہوں گے، 1,000 فرشتے اس پر محافظ و پاسبان ہوں گے، اور وہ گھر مخصوص ہوگا جناب سیدہ کے لیے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ جناب سیدہ اس 1,00,000 دروازے والے موتی جیسے محل کی حقدار ہیں کہ یہ وہ بی بی مظلومہ ہیں کہ جن کے گھر کے دروازے کو جلایا گیا، یہ وہ مظلومہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے گھر کے دروازے پہ لٹکا ہوا نیا پردہ اور اپنے گلے میں گلو بند موتیوں والا فقط اس بات پر اللہ کی راہ میں قربان کر دیا کہ رسول اللہ نے جب جناب سیدہ کے دروازے پہ نیا پردہ لٹکا ہوا دیکھا اور گلے میں گلوبند دیکھا موتیوں کا تو کہا کہ اہل بیت کو دنیا سے کیا کام۔ چنانچہ جناب سیدہ سمجھ گئیں کہ رسول اللہ اتنی سی بھی دنیا ہمارے لیے پسند نہیں کرتے اور ہمارے لیے آخرت ہے، چنانچہ گلوبند موتیوں کا جو تھا اس کے بدلے آپ کو موتیوں سے بنا ہوا محل دیا، اور جو دروازہ اور دروازے کے اوپر جو کپڑا تھا اس کے بدلے 1,00,000 دروازوں والا محل عطا کیا۔ یہ ایک تیسری توجہ جو آپ کے لیے پیش کی جاتی ہے۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد۔ ایک اور توجہ جو زہرا کے لیے پیش کی جاتی ہے، اچھا زہرا ستاروں میں وہ واحد ستارہ ہے کہ جو سب سے زیادہ چمکتا ہے، اور یہ وہی زہرا نامی ستارہ ہے کہ جس کو دیکھ کے لوگ قبلے کا تعین کرتے ہیں، سمت کا تعین کرتے ہیں اور اپنے راستے کا تعین کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب لوگ جنت میں چلے جائیں گے اور اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے تو یکایک ایک روشنی نمودار ہوگی کہ جیسے سورج طلوع ہو رہا ہو، چنانچہ لوگ بھاگے ہوئے جائیں گے فرشتوں سے اور خدا سے، کہیں گے اللہ تعالیٰ تو قرآن میں فرماتا ہے لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، کہ تم وہاں پر نہ تو سورج دیکھو گے اور نہ ہی سردی، یعنی نہ تو سورج کی گرمی پاؤ گے جنت میں نہ ہی سردی۔ جنت میں جو موسم ہوگا وہ فجر سے لے کر طلوع آفتاب کے درمیان جو موسم ہوتا ہے وہ والا، یعنی نہ سورج ہوتا ہے اور نہ اس میں سردی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یہ روشنی سورج کی روشنی نہیں بلکہ جناب سیدہ اور مولا علی مزاحن کسی بات پہ مسکرائے ہیں، اور ان کے دانتوں سے نکلنے والی روشنی نے پوری جنت کو منور کر دیا۔ یہ وہ روشنی ہے جس کی وجہ سے پوری جنت منور ہو گئی ہے۔ اور یقیناً ہم سمجھتے ہیں کہ جناب سیدہ کو اور جناب امیر المومنین اور مولائی کائنات کو ہنسنے کا اور خوش ہونے کا جنت میں حق ہے، اور وہ اس طرح کہ یہ وہ لوگ تھے جن کو رلایا گیا،
یہ وہ لوگ ہیں جن کے بیٹوں کو، جن کی نسلوں کو رلایا گیا، جن کے اہل بیت پر ظلم و ستم کیا گیا۔ بی بی رسول کے بعد مصائب کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، یعنی مجھ پر مصائب کی وہ بھرمار، وہ شدت، وہ افتاد آن پڑی کہ اگر یہ مصائب دنوں پر پڑتے تو وہ رات کی تاریکی میں تبدیل ہو جاتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی آزمائشوں، آپ کے دکھوں، آپ کی تکالیف، آپ کے مصائب کو مد نظر رکھتے ہوئے جنت میں آپ کو یہ مقام عطا کیا۔ تو یہ مختصر سی سرگزشت مفاہیم، معنی اور مختلف توجیہات فقط آپ کے نام کی، یعنی فاطمۃ الزہرا کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں فاطمۃ الزہرا کی معرفت نصیب فرمائے، ہمیں ان کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے۔ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما۔ یوسف زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔